अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व अलैहि ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। सलामुन अलैकुम सामीन, हम हाजिर हुए हैं। जैसा आप सब जानते हैं, हमने एक मुकाबला कराया था अपने चैनल होली मैसेज पर। वो मुकाबला था ईद गदीर के हवाले से। जो बच्चों का मुकाबला था, कंपटीशन था, जिसका टॉपिक था ईद गदीर। उस मुकाबले में 9 बच्चों ने हिस्सा लिया। माशाल्लाह 9 के 9 बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं कि यकीनन सभी विनर करार पाए हैं। और वैसे भी जो ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद करता है उसका नाम पहले से लिख लिया जाता है, वो तो ऑलरेडी विनर है ही है। लेकिन मैं रिज़ल्ट अनाउंस करने के लिए आपके सामने गुफ्तगू करना चाहती हूँ कि रूहानी तौर से तो यकीनन वो विनर है, क्योंकि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद कर रहा है, जो ऑलरेडी उसके लिए फ़ख्र की बात है और जीत की बात है। और यकीनन पहले नाम लिख लिए जाते हैं, उसके बाद ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद आता है। हम क्या चुनेंगे? हमारी क्या औकात, हमारे अंदर कहाँ इतना दम है कि हम किसी को चुनें? खुद शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा चुनती हैं और उन्हीं ने चुना। यकीनन तभी आप सबके बच्चों ने पढ़ा है और अल्लाह ने सबको तौफ़ीक़ दी। और यकीनन आप सब बहुत ही अच्छी माएँ हैं जो अपने बच्चों की तरबियत ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद के ऊपर कर रही हैं, उनको सिखा रही हैं। एक से एक छोटे बच्चे ने मुकाबले में हिस्सा लिया। यकीन जाने ऐसे बच्चे थे जो अपना नाम भी नहीं ले सकते थे, लेकिन मौला अली का नाम ले रहे थे। लेकिन मुकाबला है, कंपटीशन इसी चीज़ का नाम है। हम सबको विनर करार नहीं दे सकते ज़ाहिरी तौर से। मैं बार बार कह रही हूँ, ज़ाहिरी तौर से। बातिन में तो सब के सब विनर हैं, क्योंकि ज़िक्र अली कर रहे हैं। ज़िक्र अलीउन इबादा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अली का ज़िक्र करना इबादत है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामीन, हमने विनर करार देने के लिए जब सिलेक्शन किया तो 9 बच्चों में से 2 बच्चे सामने निकल कर आए, जो ज़हरा और फ़ारिहा हैं। इन दोनों में इतना टक्कर का मुकाबला है, इतना टक्कर का मुकाबला है कि ये दोनों बिल्कुल बराबर की साबित हो रही हैं। लेकिन क्योंकि मुकाबला है और एक को विनर करार देना है, और विनर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही होगा, इसी चीज़ का नाम कंपटीशन है। तो कंपटीशन में छोटी से छोटी चीज़ भी देखी जाती है। कंपटीशन का बेस क्या था? कंपटीशन का बेस ये था कि आप टॉपिक को निभाएंगे। अगर टॉपिक नहीं होगा तो नंबर कटेंगे। इसके अलावा आप उर्दू सही बोलेंगे, उर्दू गलत होगी तो नंबर कटेंगे। फ़्लो के साथ होना चाहिए, यानी बेहतरीन अदायगी के साथ जो ईद गदीर के हवाले से भेजेगा बच्चा, वही विनर करार पाएगा। क़ाहरान, जब हमने कंपैरिजन किया फ़ारिहा ज़ैनब में और ज़हरा में, तो यकीनन अगर हम अदायगी के एतबार से देखते हैं तो बिल्कुल बराबर हैं दोनों। अगर उम्र के एतबार से देखते हैं तो ज़हरा फ़ारिहा से काफ़ी बड़ी है, फ़ारिहा काफ़ी छोटी बच्ची है। लेकिन अदायगी के एतबार से देखते हैं तो दोनों बराबर हैं। अगर टॉपिक के एतबार से देखते हैं तो फ़ारिहा ज़ैनब का 1 नंबर काटा जाएगा, क्योंकि फ़ारिहा ज़ैनब ने ईद गदीर का टॉपिक इस्तेमाल नहीं किया, जो कि मुकाबले का बेस था। मौला अली की यकीनन उन्होंने शान बयान की, लेकिन ईद गदीर के हवाले से नहीं की। और ज़हरा ने मुकम्मल बेहतरीन ईद गदीर का टॉपिक इस्तेमाल किया, जो कि उनके मुकाबले में बेहतरीन नंबर दिलवा सकता है। अगर हम इससे आगे चलते हैं तो 1 नंबर क्योंकि फ़ारिहा ज़ैनब का कट गया गदीर के टॉपिक को ना यूज़ करने की वजह से। दोनों बिल्कुल बराबर हैं। अब हमें नंबर देखने हैं कि 10 में से किसके नंबर ज़्यादा आते हैं और किसके नंबर कम आते हैं। फ़ारिहा ज़ैनब का अभी तक 1 नंबर कटा है, लेकिन ज़हरा के अभी तक पूरे नंबर हैं। अब जब हम ज़हरा की तरफ आते हैं तो हमने देखा कि ज़हरा कुछ गलतियाँ हल्की सी कर रही हैं उर्दू के हवाले से,
جیسے کہ غدیر ہے تو گدیر کہہ رہی ہیں، اور باقی جو ان کا اردو کا پروناؤنسیشن ہے وہ کچھ غلط ہے، جو میں نے کہا تھا کہ میں نمبر کاٹوں گی۔ ایک نمبر زہرا کا بھی کٹ گیا۔ اب دونوں کے 9 نمبر ہیں اور دونوں بالکل برابر ہیں، یعنی فارحہ نے ٹاپک نہیں نبھایا، زہرا نے اردو کی غلطیاں کی، دونوں کا ایک ایک نمبر کٹا ہے اور اب دونوں برابر ہیں۔ اب بھی ونر کون قرار پائے؟ خواہران، اب جب ہم نے دیکھا کہ اب کیا کمی نکالیں دونوں میں تاکہ کوئی ایک ونر ہو، تو ہم نے دیکھا کہ زہرا نے بنا کسی مدد کے بہت ہی زیادہ فلو کے ساتھ اور اپنی عمر سے بہت ہی زیادہ بڑا 3 گنا اپنی، یعنی وہ کلاس 4 میں ہیں، اپنی عمر سے 3 گنا زیادہ بڑی اسپیچ کا سلیکشن کے ساتھ گڈ ایکشن، اچھا فیس ریئیکشن، اور اس کے باوجود بہترین انہی نے 100% کمپلیٹ کیا، یعنی جو انہوں نے ایک بہت ہی مشکل ٹاسک نبھایا تھا، علامہ عرفان حیدر صاحب کی جو بہت زیادہ وائرل ہو رہی ہے ویڈیو کلپ، انہی نے اس کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے اور بہت ہی اچھا کاپی کیا ہے، بہت ہی زیادہ فلو کے ساتھ بہترین انہی نے ادائیگی کی ہے۔ صرف ان کا 1 نمبر ابھی تک کٹا ہے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ انہوں نے کہیں اردو کا پروناؤنس اچھا نہیں کیا ہے۔ فارحہ زینب کا آپ کو اگر یاد ہے تو 1 نمبر کٹا ہے ان کا غدیر کے ٹاپک کو چھوڑ دینے کی وجہ سے۔ دوسرا، کیونکہ ہمیں ونر قرار کرنا ہے، اس لیے مجھے بتانا ضروری ہے کہ فارحہ زینب کا 1 نمبر کاٹا گیا ہے غدیر کا ٹاپک نہ یوز کرنے کی وجہ سے، اور 1 نمبر کاٹا گیا ہے 3 مرتبہ چیٹنگ ان کی والدہ نے ان کو کروائی ہے اس وجہ سے۔ اور یاد رہے، اگر وہ کہیں میلاد میں پڑھیں گی تو اسے چیٹنگ نہیں کہا جائے گا، یقیناً ماں نہیں بتائے گی تو کون بتائے گا، لیکن کیونکہ کمپٹیشن ہے تو یہاں پر آنکھ کا اشارہ بھی کاؤنٹ کیا جائے گا، یعنی کہ کمپٹیشن میں آپ دیکھیں اگر ماں آنکھ کے اشارے سے بتاتی ہے تو اسے بھی پوائنٹ آؤٹ کر دیا جاتا ہے، اور یہاں پر تو ان کی والدہ 3 مرتبہ ان کو بتا رہی ہیں۔ اور تیسرا، پازز ہیں، یعنی فارحہ زینب میں پازز ہیں، پاز دے کے پڑھ رہی ہیں، لیکن زہرا بہت ہی زیادہ فلو کے ساتھ پڑھ رہی ہے۔ اگر میرے سننے والے یہ سوچتے ہیں کہ زہرا بہت زیادہ بڑی ہے اور فارحہ بہت زیادہ چھوٹی ہے، تو اس بات کو میں یہ کہہ کر ڈینائی کرنا چاہوں گی اور اس کی رد کرنا چاہوں گی کہ یقیناً فارحہ بہت زیادہ کم سن بچی ہے، بہت زیادہ چھوٹی بچی ہے، اس کے باوجود اس نے بہت ہی شاندار ادائیگی کے ساتھ بہت اچھا اردو کے ساتھ صحیح اردو بولی، اس نے کوئی غلط اردو کا لفظ نہیں استعمال کیا، بہت اپنی عمر سے 4 گنا بڑا کام کر گئی ہے فارحہ زینب۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ زہرا نے بھی، کیونکہ اپنی عمر سے بہت زیادہ مشکل ٹاسک کو لیا اور بخوبی نبھا کے بھی دکھایا۔ اگر فارحہ بہت کم سن اور چھوٹی ہونے کے باوجود اتنا زیادہ اپنی عمر سے اچھا کام کر رہی ہے، تو ایج ڈفرینس ہم یہاں پر اس لیے میٹر نہیں کریں گے کیونکہ زہرا نے بھی اپنی عمر سے 10 گنا کم سے کم بڑا کام کر کے دکھایا ہے۔ علامہ عرفان حیدر صاحب کو کاپی کیا ہے، اس نے بہت ہی مشکل ٹاسک کو چوز کیا، اس کے بعد اس نے نبھا کے بھی دکھا دیا۔ اس لیے ہم یہاں پر ایج فیکٹر نہیں لائیں گے کیونکہ دونوں نے ہی اپنی عمر سے زیادہ بڑے کام کر کے دکھائے ہیں۔ تو فائنل نتیجہ یہ نکلتا ہے، زہرا کے 9 نمبر آئے ہیں، 1 نمبر کاٹا گیا ہے ان کی غلط اردو کی وجہ سے، اور فارحہ زینب کے 8 نمبر آئے ہیں، 1 نمبر کاٹا گیا ہے ان کا ٹاپک یوز غدیر کا نہیں کرنے کی وجہ سے، اور 1 نمبر کاٹا گیا ہے 3 مرتبہ چیٹنگ کرانے کی وجہ سے۔ میرا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ زہرا کے 10 میں سے 9 نمبر آئے ہیں، فارحہ کے 10 میں سے 8 نمبر آئے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو زہرا نے کوئی بیچ میں پاز نہیں دیا، فلو کے ساتھ پڑھا ہے، اور فارحہ نے پاز دیے ہیں۔ اور پھر وہی بات کہ اگر لوگ کہیں گے کہ بچی زیادہ چھوٹی تھی، وہ بڑی تھی، تو اس کا جیسے وہ بڑی تھی تو اس نے ٹاسک بھی بہت زیادہ اپنی عمر سے فالتو لے لیا تھا۔ اور ایڈوکیٹ عطا حیدر نقوی صاحب جو ذاکر اہل بیت بھی ہیں، ان کا بھی یہی نظریہ ہے، ان سے بھی جج کروایا گیا تھا
اور اس کے علاوہ دانیہ نقوی صاحبہ جو کہ ذاکرہ بھی ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں، ان سب کی ملی جلی رائے سے یہ نتیجہ پیش آیا ہے کہ 2024 غدیر سیلیبریشن کی جو ونر ہیں، نام ان کا اناؤنس کرنے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ ہمارے چینل پر جا کر سارے بچوں کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ہولی میسج ہمارے چینل کا نام ہے، آپ سب دیکھ سکتے ہیں۔ فارحہ زینب کی بھی ویڈیو وہاں پر ڈالی جا چکی ہے، آپ ساری ویڈیوز ہمارے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ اور جو ونر ہیں زہرا بلند شہر سے، ان کی ویڈیو یہاں پر انشاءاللہ چلائی جائے گی، اور زہرا اس مقابلے کی ونر ثابت ہوئی ہیں۔ زہرا کو انعام ملے گا، زہرا کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، کانگریچولیشن ہے۔ اور اس سے پہلے بھی زہرا نے ہمارے یہاں مجلس پڑھی تھی چینل پر بی بی سکینہ کی، تبھی بھی انہوں نے بہت زیادہ اپنا کمال دکھایا تھا۔ پروردگار عالم ذکر محمد وآل محمد میں انہیں اسی طرح سے قائم و دائم رکھے، اسی طرح سے انہیں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب ہوں، آمین ثم آمین۔ خدا حافظ، خدا حافظ شما، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد Good morning رکھیے all گا۔ of you. My name is Zahra from class 4th A. My topic is Eid Qadir. ہم نے مانا کہ وہ اللہ ہے، دکھائی نہیں دیتا پھر بھی اللہ ہے، سمجھ نہیں آتا پھر بھی اللہ ہے، عقل میں نہیں آتا پھر بھی اللہ ہے۔ مسلمانوں آپ پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ جن نبی کے کہنے سے ہم بنا دیکھے اللہ کو مانتے ہیں، انہی نبی کے کہنے سے ہم غدیر میں دیکھ کر بھی علی کو کیوں نہیں مانتے؟ علی والا کسی در کا سوال ہی ہو نہیں سکتا۔